بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آج ہم بات کریں گے شیریں مزاری کے اس دوبارہ ایک بیان کے بارے میں جو انہوں نے ایک بیان دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ شیریں مزاری کو یہ بیان دینے کی نوبت آ گئی کہ آپ ہمیں اطلاع کریں، ہم پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا ہے یہ، لیکن اس سے پہلے بلاول بھٹو نے ایک اجلاس جو ہے قومی اسمبلی کا قائمہ کمیٹی کا، وہاں پر ڈسکس ہوا ہے بہت سارا، اور وہ سارے جرنلسٹ پہنچے ہیں وہاں پر، اور خواتین جرنلسٹ تھیں جنہوں نے جا کے شکایتوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ اور کس نے کہا کہ میرے گھر میں 2 بندے گھس آئے، کس نے کہا کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کا یہ بندہ، 2 بندے انہوں نے نام لیے، ڈیجیٹل کے لوگ ہیں، یہ مجھے ہراساں کرتے ہیں، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ اس طرح سے جو شکایتیں تھیں وہ کیا لگائی ہیں، یہ سب ہم اس میں بات کرتے ہیں۔ پھر ایک بہت ہی اہم خبر، زبردست قسم کی خبر، میں گزشتہ 2 دنوں سے یہ ویڈیوز کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں مکمل طور پر دھڑار ہے۔ مریم نواز جو ہے ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، شہباز شریف ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، نواز شریف ایک سائڈ پہ کھڑا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے بندے نے آن ایئر ٹی وی پر آ کر کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف کا رخ ادھر ہے اور جو نواز شریف ہیں وہ ان کا رخ ادھر ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ ان کی جو رائے ہیں، جو جدا جدا رائے ہیں، وہ ایک سمت میں آ جائیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے خود ایک اہم ترین بندے نے۔ یہ لوگ مذاق سمجھتے تھے کہ نواز شریف یا شہباز شریف الگ الگ پیج پر ہیں یا مریم نواز الگ پیج پر ہیں۔ یہ جو بھی ٹیلی فون جو ہوا، جو منانے کی کوشش کی، وہ بھی ایک کال کتنے گھنٹے تک گئی، یہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے بندے نے بتایا کہ اتنی گھنٹے تک یہ بات کرتے رہے اور مناتے رہے، لیکن بات بن نہیں سکی۔ اب ہم بات کرتے ہیں پہلے ان خواتین اینکرز کے بارے میں یا ان صحافیوں کے بارے میں جن کو بلاول بھٹو اپنے پاس بلاتا ہے اور آ کے ان کی سنوائی سنتا ہے، کیونکہ نہ تو اسے جو مسلم لیگ نون کے ٹرولز نظر آتے ہیں، نہ ہی انہیں پیپلز پارٹی کے جماعت کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ان کو نظر آیا تو ایک تحریک انصاف آیا ہے، اور یہ وہ صحافی ہیں جن کو صرف تحریک انصاف سے ہی مسئلہ ہے، باقی جو ٹرولنگ ہوتی ہے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بات کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق، آپ کو پتہ ہے اس کے چیئرمین بلاول بھٹو ہیں، یہ ان کو ملی ہوئی ہے۔ اس میں خواتین صحافیوں کو بلایا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک انہوں نے گزشتہ دنوں کمپین چلائی تھی خواتین صحافیوں نے کہ ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے، ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ اس کے اوپر بڑا واویلا انہوں نے مچایا کہ یہ کرنے والے کون لوگ ہیں، حکمران جماعت کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے سوشل میڈیا پہ بتایا کہ وہاں پر ہمیں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہماری ٹرولنگ کی جاتی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تو یہ جی بلاول بھٹو کے زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس تھا۔ اجلاس میں جو میڈیا میں خواتین کام کرتے ہیں ان کو ہراسانی کا جو معاملہ تھا وہ اس میں غور آیا، اور اس میں جی جو شریک ہوئیں، یہ سارے معزز بنتے ہیں یہاں پہ نا چینل پر، اس میں شریک کون کون ہوئے جو تحریک انصاف کو جا کر شکایتیں لگا رہی تھیں؟ یہ تھی جناب غریدہ فاروقی، آسمہ شہرازی، عنبر شمسی، ریما عمر، یہ جیو پہ بیٹھتی ہیں، بے نظیر شاہ، مریض جہانگیر، تنزیلہ مظہر، آئمہ کھوسا، رمشا جہانگیر اور زیب النساء برکی، انہوں نے اپنی شکایت لگائی ہیں۔ یہ جناب کیا کہتی ہیں، اس میں سارا معاملہ جو ہے وہ ہے کیا؟ آسمہ شہرازی صاحبہ نے کہا، کیونکہ یہ سننے کیا ہے، یہ آپ کو میں سناؤں گا ساری ان کی باتیں، پھر میں کنکلوڈ کروں گا۔ آسمہ شہرازی صاحبہ نے جو یہ کمیٹی کا اجلاس تھا وہاں پہ کہا کہ مجھے ہراساں کرنے کے لیے 2 بار گھر میں لوگ گھسے، جبکہ غریدہ فاروقی بولی کہ پی ٹی آئی سمیت اکثر گروپوں نے خواتین صحافیوں کو ہراساں کرنے کے لیے ان آفیشیل اکاؤنٹس بنائے گئے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا نام پہلے یوز کیا ہے، باقی گروپ ہیں نام نہیں لینا، کوئی پتہ نہیں کون ہے۔ غریدہ فاروقی صاحبہ کو یہ جو ایشو ہے تو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے ان آفیشیل اکاؤنٹس سے۔ اب جی صحافی بے نظیر شاہ ہیں، انہوں نے ایک الزام لگایا، ہوا بڑا الزام لگایا جی، وزیر اعظم کے جو فوکل پرسن ہیں ڈیجیٹل ارسلان خالد اور پنجاب حکومت کے اظہر مشوانی انہیں مسلسل ہراساں کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی ایسا، میں ارسلان خالد صاحب کو بھی پرسنلی جانتا ہوں، مشوانی صاحب کو بھی پرسنلی جانتا ہوں، ہر کسی کا دیکھیں، جو ارسلان خالد صاحب ہیں یا اظہر مشوانی صاحب ہیں، ان کا ایک پارٹی سے تعلق بھی ہے،
وہ کوئی زیادہ یہ نہیں ہے کہ وہ حکمران جماعت سے ہیں تو وہ کوئی ہم جیسے صحافیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار وہ ایک بائسنس نہ کریں یا یہ نہ کریں وہ نہ کریں، وہ پارٹی کا نظریہ دیں گے بھائی۔ اب دیکھیں کہ مشوانی صاحب اور ارسلان خالد صاحب ہیں، انہوں نے ہمیشہ فیک نیوز کے خلاف بات کی ہے۔ جب یہ جھوٹی خبریں دیتے ہیں، میں نے جیسے کل بتایا کہ اعجاز سعید صاحب نے ایک خبر دی، مولانا طارق جمیل صاحب کی کلاس لے لی، بعد میں کہتے ہیں کہ بھائیان آپ کی اگر دل آزاری ہوئی ہے تو معافی۔ اب کیا اسی طرح سے عاصمہ شیرازی اور ان کو جب آئینہ دکھایا جاتا ہے، جب یہ مسلسل جھوٹی خبریں دیتے ہیں تو ایک بات کی رہتی ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے آپ کی، یا آپ نے 10 دن پہلے 15 دن پہلے یہ کہا تھا۔ اب آپ عاصمہ شیرازی صاحبہ، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ماشاءاللہ سے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی پچھلے 10 سے 12 کالم اٹھا کے دیکھیں، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کب جانے والی ہے، بزدار کا خاتمہ کب ہوگا، بس۔ اس کے علاوہ ان کے پاس تیسرا کوئی کلین تھا، اور تیسرا اسٹیبلشمنٹ کیا جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، نواز شریف کے ساتھ ستو پی گھول کے لوگوں کو پلا دیا رہتا ہے، یہ ان کا کالم ہوتا ہے۔ پڑھ لیں، BBC پہ لکھتی ہیں، آپ جا کے پڑھ لیں، یہی معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پاکستان میں کوئی اور ایشو نظر نہیں آتا۔ جرنلسٹ کیا ہے؟ وہ معاشرے کی کان آنکھ ہے، اس کا کام صرف یہ تو نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے ارد گرد آپ نے گھومنا ہے۔ بالکل کریں پروگرام، سارا دن کرتی ہیں آپ، ہفتے میں 4 دن 5 دن پروگرام کرتی ہیں، کالم کرتی ہیں، لیکن کچھ اور بھی حقوق ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ہیں، وہاں پر بھی لکھنا بنتا ہے۔ لیکن آپ نہیں سنیں تعریف، تو میں کیوں کہوں کہ تعریف کریں؟ آپ کو نہیں لگتا تو آپ نہ کریں۔ اب اس کے بعد خاتون اینکر ریما عمر نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن ہراسانی ایک ناقابل تردید حساس حقیقت ہے۔ کسی خاتون کی ترقی کی وجہ اہلیت کے بجائے ان کی جنسی خصوصیت کو قرار دیا جاتا ہے، جبکہ میرے شوہر کے ساتھ میری تصویر کی جگہ کلبھوشن یادیو کی تصویر لگا دی گئی۔ اسی طرح سے جب PTI کے اس میٹنگ کے دوران اطاللہ رکن قومی اسمبلی اطاللہ نے بات کرنے کی کوشش کی، اس کے رکن بھی ہیں کمیٹی کے، تو بلاول بھٹو نے کہا رک جاؤ، آج خواتین کو سنیں گے، آپ بعد میں بول لیجئے گا۔ اب بلاول اس میں خود بولے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ بلاول صاحب کہتے ہیں جی صحافیوں سے ہراسانی کے معاملے کو دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ آپ کو جی پہلے یہ معاملہ پہلے ڈسکس کر لینا چاہیے تھا، پھر آگے آپ کمیٹی میں بیٹھتے، کہتے جی میں اپنی جماعت میں یہ کر کے آؤں، یہ ہم نے اتنے ٹرولنگ والے اکاؤنٹ نکالے ہیں، یہ میرے پاس ثبوت ہے، یہ پیپلز پارٹی کے نام سے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، یہ میں حکومت کو دینے جا رہا ہوں کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں، کیوں بلاول صاحب نہیں کریں گے یہ کام؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی ان کی جماعت میں سب سے زیادہ ٹرول بیٹھے ہیں، ان کی مسلم لیگ نون میں سب سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں جو فیک نیوز اکاؤنٹ بنا کر بیٹھے ہیں۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی معاملے پہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی بنائے ہوئے ہیں، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا اس معاملے میں محکمہ اطلاعات اور پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے افراد کو بھی بلایا جائے گا۔ یہ ان کا بڑا بیان ہے کہ وہ پاکستان فوج کے جو ISPR ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی بلایا جائے گا۔ اب یہ ظاہری بات ہے، انہوں نے شکایتیں لگائی ہیں کہ فوج کے اکاؤنٹ سے بھی، یعنی کہ ISPR کے نام سے یا فوجی اکاؤنٹس کے نام سے یا اس طرح سے جو پاک فوج کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے معاملے میں بات کی جائے گی۔ لیکن سب سے آخر میں جناب شیریں مزاری صاحبہ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے اپنا کام کوئی نہیں کرنا، انہوں نے کہا کہ جی ہم، شیریں مزاری کہتے ہیں آپ ہمیں اکاؤنٹس دیں پاکستان تحریک انصاف کے، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بطور انسانی حقوق انہوں نے یہ بات یہ بات کی ہے۔ اب دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ میں شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انہیں پہلے وہاں پہ رویہ جو اختیار کرنا چاہیے، اسٹینڈ کرنا چاہیے، وہ یہ کرنا چاہیے کہ آپ لوگ جو سارے ایک جتھا بنا کر آ گئے ہیں، آپ کو صرف پاکستان تحریک انصاف سے شکایت ہے، آپ کو کسی اور اکاؤنٹ سے شکایت کوئی نہیں ہے، آپ نے کیوں کسی اور بندے کا نام لے لیا؟ آپ کو صرف ایک حکومت نظر آ رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نظر آ رہے ہیں، باقی آپ کو کوئی ہراساں نہیں کرتا۔ میں 10,000 ٹویٹ دکھا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کا ایک پروپیگنڈا ہے، یہ لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، جب ان کو آئینہ دکھا دیا جائے تو یہ کہتے ہیں ٹرول ہیں یہ۔ اب دیکھیں ہم اگر ان کی جھوٹی خبر بتاتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہم ٹرولنگ کر رہے ہیں؟ ہم ایک سامنے فیکٹ رکھ رہے ہیں کہ یار یہ فیکٹ ہے، آپ بات کر لیں، لیکن ایسا بالکل بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن شیریں مزاری صاحبہ نے ایک بار پھر مایوس کیا اس کے اندر جا کر بیٹھ کر، کیونکہ ان کا ظاہری بات ہے مجھے ایجنڈا سمجھ نہیں آتا کہ ایجنڈا ان کا ہے کیا۔ اب آخری خبر پہ آ جاتے ہیں جی، جمعیت علماء اسلام یعنی کہ حسین احمد کے فیک رکن حافظ حسین احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کی راہیں جدا جدا ہیں، اور نواز شریف مزاحمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں جبکہ شہباز شریف مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں بھائیوں میں اعتماد کا فقدان ہے،
اور اس حوالے سے نواز شریف کیپٹن صفدر کے ہاتھوں ایک خط بھی بھجوا چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک پیج پر چلیں۔ اب انہوں نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی راہیں جو جدا جدا ہیں وہ ایک کر دے اور یہ دونوں بھائیوں کو ایک پیج پر لے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو نواز شریف نے اب یہ اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم مزاحمت کی جو سیاست ہے مل کر کریں گے، اب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ پاکستان کے آئندہ آنے والے سیاسی منظر سے پوری مسلم لیگ نون غائب ہونے والی ہے۔ یہ جو اے پی سی کھیل رہے ہیں، لگتا ہے کہ اب اے پی سی میں بھی مسلم لیگ نون کو جگہ نہیں ملے گی، یہ صرف ایک فل کرنے کے لیے بیان دیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس بیان کے بعد، اس ملاقات کے بعد جو باتیں ہو رہی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر آ گئے، سب کچھ آ گئے ہیں، لیکن خود مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان دونوں میں فقدان ہے، جدا جدا رہے ہیں، کہاں بات کریں۔ شہباز شریف کچھ کہتا ہے اور وہی بات کہ یہاں جب اے پی سی ہوگی تو کون بیٹھے گا، لیکن دور دور تک جو پاکستان کے منظر نامے سے ہے مسلم لیگ نون کو ختم کیا جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نون آنے والے دور میں پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ نظر نہیں آئے گی۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔